وہ جب سامنے آتا نظریں خود بخود جھک جاتیں، جس کی خاموشی میں علم، حق میں جلال اور کردار میں کمال تھا۔ نہ وہ بادشاہ تھا، نہ سپہ سالار، مگر اس کی ایک نظر دشمن کے دل دہلا دیتی تھی۔ عباس نام ہی کافی تھا۔ یہ وہ تھا جو زبان سے کم اور عمل سے زیادہ بولتا تھا، وفا جس کی سانسوں میں تھی، ادب جس کے خون میں تھا، اور غیرت جس کا زیور تھی۔ مدینہ کی ایک روشن صبح تھی، کائنات میں نور بکھرا ہوا تھا، گویا زمین بھی آسمان سے زیادہ قریب ہو گئی ہو۔ امام علی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایسا بچہ جو تاریخ کو وفاداری کا مفہوم سکھا دے گا، جو غیرت و شجاعت کا مینار بنے گا، جو وفا کے معنی کو نئی تعریف دے گا۔ اور بچے کا نام رکھا گیا عباس۔ جب امام علی نے اسے پہلی بار گود میں اٹھایا تو ایک خاص جملہ کہا، میرے عباس کا چہرہ دیکھو، اس کی آنکھوں میں شجاعت بولتی ہے، یہ میرا علمدار ہوگا۔ حضرت عباس کا بچپن عام بچوں جیسا نہ تھا۔ ان کی پرورش اس گھر میں ہوئی جہاں قرآن نازل ہوتا تھا، جہاں وحی کے سائے تھے، جہاں حق و باطل کی تمیز دودھ کے ساتھ پلائی جاتی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ امام حسن اور امام حسین کی خدمت کرتے، ان کے پیچھے چلتے، ان سے علم سیکھتے، اور ادب کا مظاہرہ اس قدر کرتے کہ امام حسین خود فرماتے، عباس میرے بھائی سے زیادہ میرے خادم کی طرح ہے، مگر عزت ایسی کہ جیسے روح کا حصہ ہو۔ امام علی نے حضرت عباس کو فن حرب و ضرب سکھایا، تیر اندازی، گھڑ سواری، تلوار بازی، ہر فن میں ان کا مقام بے مثال تھا۔ مگر یہ سب سیکھنے کے باوجود ان کا دل عاجزی، خلوص اور محبت سے بھرا تھا۔ ایک دن امام علی نے کہا، عباس، وقت آئے گا جب حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوگا، اور تاب اس دن میری آنکھوں کا نور بنے گا۔ حضرت عباس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، بابا، میں اس دن اپنی جان قربان کروں گا، مگر حسین کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ یہ وعدہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا۔ وہ ہر لمحہ اس وعدے کی تکمیل کی تیاری کرتے رہے۔ الفام و البنے کی گود میں پرورش پانے والے عباس کو ماں کی وہ دعا ہر لمحہ یاد رہتی تھی، بیٹا، اگر میرا کوئی بیٹا زندہ رہ جائے مگر حسین پر قربان نہ ہو سکا تو میری کوکھ شرمندہ ہو جائے گی۔ حضرت عباس کی زندگی کا ہر قدم امام حسین کے گرد گھومتا تھا۔ وہ امام کو دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر خوشی کے آنسو۔ ان کے دل میں بس یہی دعا تھی، یا رب، مجھے وہ دن دکھا جب میں حسین پر قربان ہو سکوں۔ جب امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو حضرت عباس سب سے پہلے ہمسفر بنے۔ الفام و البنے نے چاروں بیٹوں کو رخصت کیا، مگر عباس کے کان میں ایک آخری وصیت کی، عباس، میرے دل کی یہی دعا ہے کہ تاب سب سے پہلے اپنی جان دے، مگر حسین کی وفا میں کمی نہ آئے۔ حضرت عباس نے سر جھکا کر کہا، ماں، آپ کی دعا میرا عہد ہے۔ جب مکہ پہنچے اور پھر کربلا کی طرف روانگی ہوئی تو حضرت عباس کی نگاہیں ہر لمحہ امام حسین پر رہتی تھیں۔ وہ خیموں کے انتظام سے لے کر بچوں کی حفاظت، گھوڑوں کے بندوبست سے لے کر لشکر کی نگہبانی تک ہر کام کو عبادت کی طرح انجام دیتے۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے خیمے نصب کروائے، حضرت عباس نے خود نگرانی کی۔ انہیں معلوم تھا کہ اب وفا کا امتحان قریب ہے۔ یزیدی لشکر نے گھیراؤ کیا، پانی بند ہوا، حالات بگڑنے لگے، مگر حضرت عباس کی وفاداری ایک چٹان کی مانند ثابت رہی۔ ایک دن امام حسین نے حضرت عباس سے پوچھا، عباس، جب سب مجھے چھوڑ جائیں گے کیا تاب بھی جائے گا؟ حضرت عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر لہجہ مضبوط تھا، مولا، عباس مر سکتا ہے مگر آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ جملہ سن کر امام حسین نے عباس کو گلے لگا لیا۔ خیموں میں موجود بیبیاں اور بچے جب حضرت عباس کو دیکھتے تو ان کے چہرے پر امید کی روشنی آ جاتی۔ سب جانتے تھے کہ عباس ہے تو حفاظت ہے۔ یہ تھا حضرت عباس کی زندگی کا پہلا باب، وفا کا وہ وعدہ جو بچپن سے لے کر کربلا تک قائم رہا۔ ابھی یہ صرف آغاز ہے۔
آگے کی داستان میں وہ لمحے آئیں گے جب بازو کٹیں گے مگر علم نہ گرے گا، جب دشمنوں کا لشکر کانپے گا مگر عباس کا دل نہ لرزے گا۔ کربلا کے میدان میں اب نویں محرم کی شام آتر چکی تھی، آسمان پر جیسے اداسی چھا گئی ہو۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، چراغ بجھایا اور سب کو اختیار دیا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ خاموشی چھا گئی، پھر ایک باوقار، مضبوط اور گہرے لہجے میں ایک صدا بلند ہوئی، مولا عباس آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کی موجودگی میں میری زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں۔ یہ حضرت عباس کی آواز تھی، عزم و وفا کی پہچان، جس نے سب کے دل ہلا دیے۔ امام حسین نے محسوس کیا کہ جب تک عباس موجود ہیں، خیموں کی فضا محفوظ ہے، امید باقی ہے اور وفا کا پرچم بلند ہے۔ رات گزر گئی، عاشور کی صبح ہوئی، سورج نے جیسے ایک نئی جنگ کا آغاز دیکھا۔ یزیدی لشکر نے صفیں ترتیب دیں، خیموں کے اندر بچوں کی سسکیاں تھیں، عورتوں کی آہیں اور امام حسین کی آنکھوں میں ضبط کی چمک۔ ان کے برابر حضرت عباس کھڑے تھے، چہرے پر جلال، دل میں خلوص، ہاتھ میں علم اور نظریں دشمن پر۔ پہلے امام حسین کے ساتھی میدان میں اترے۔ ہر شہید کے بعد حضرت عباس کا دل تڑپ اٹھتا، مگر وہ امام کی اجازت کے بغیر میدان کی طرف قدم نہ بڑھاتے۔ وہ اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب امام فرمائے، اب عباس تاؤ جا سکتا ہے۔ دوپہر کا وقت قریب آ رہا تھا، خیموں میں پانی ختم ہو چکا تھا، بچوں کی زبانیں خشک ہو چکی تھیں، علی اصغر کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ سکینہ بار بار امام کے پاس آ کر کہتی، بابا، چچا عباس کو بھیجیے، پانی لے آئیں گے نا۔ امام حسین نے عباس کو بلایا، عباس لپک کر آئے۔ امام نے فرمایا، عباس، بچوں کے لیے پانی لا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا لڑائی کی نیت سے نہیں، صرف پانی لینا ہے۔ عباس نے جھک کر فرمایا، مولا، میرا جسم، میرا دل، سب کچھ آپ پر قربان، صرف حکم دیجیے۔ عباس نے علم تھاما، مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی صفوں کی طرف بڑھے۔ دشمنوں نے جب عباس کو آتے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے لیے عباس صرف ایک جنگجو نہ تھا بلکہ بہادری کی علامت تھا، وہ جن کے بازو علی نے تربیت دی تھی، جن کی آنکھوں میں غیرت کی چمک تھی۔ حضرت عباس نے نہایت مہارت سے دشمنوں کا حصار چیر دیا۔ نیزے، تیر، تلوار، کچھ بھی انہیں نہ روک سکا۔ وہ دریائے فرات تک جا پہنچے، پانی کی سطح ان کے قدموں سے چھو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھایا مگر لمحہ بھر کو رک گئے۔ چلو بھر پانی ہاتھ میں تھا مگر جیسے ہی لبوں کے قریب لایا، رک گئے۔ خود سے کہا، عباس، حسین پیاسا ہے، سکینہ کی آنکھیں خشک ہیں، تاؤ کیسے پانی پی سکتا ہے؟ پانی واپس چھوڑ دیا، مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ مگر دشمن اب گھات میں تھا، مشکیزہ کو نشانہ بنایا گیا، بازو پر تلوار کا وار ہوا، ایک بازو کٹ گیا۔ عباس نے علم دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا وار ہوا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، مگر نہ علم گرا نہ مشکیزہ۔ حضرت عباس نے بازوؤں کے بغیر گھوڑے کی باگ دانتوں سے تھامی، مشکیزہ کو سینے سے چمٹایا اور دوڑنے لگے۔ ایک تیر آیا اور مشکیزہ چھید گیا، پانی زمین پر گر گیا، جیسے عباس کی روح زمین کے ساتھ بہ گئی ہو، مگر وہ رکے نہیں۔ ایک نیزہ آیا، ماتھے پر لگا، حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ ایک آخری بار آواز دی، بھیا، عباس گر گیا ہے۔ امام حسین دوڑے، میدان کی طرف لپکے۔ جب پہنچے، دیکھا کہ عباس زمین پر ہے، خون میں لت پت، بازو کٹے ہوئے اور چہرے پر ایک سوال، بھیا؟ سکینہ نے پانی پیا؟ امام حسین نے عباس کے سر کو گود میں رکھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔
فرمایا عباس تاو گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، اب میں تنہا ہو گیا۔ حضرت عباس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دنیا نے وفا کی وہ مثال دیکھی جو قیامت تک نہیں مٹ سکتی۔ ان کا علم نیچے نہ گرا، دل اوپر رہا، اور روح حسین کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جاڑ گئی۔ کربلا کے تپتے میدان میں جب حضرت عباس زمین پر گرے تو ایسا لگا کہ پورے کربلا کا سکون چھن گیا ہو۔ امام حسین دوڑے، زخموں سے چور، خستہ حال بھائی کے قریب پہنچے۔ عباس کی آنکھوں میں جو آخری خواہش تھی وہ تھی امام حسین کا چہرہ۔ جب انہوں نے امام کو دیکھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر سر جھک گیا۔ امام حسین نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا، مگر عباس نے سر ہٹا دیا۔ امام نے دوبارہ گود میں رکھا، پھر ہٹایا۔ امام نے پوچھا، عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عباس نے نہایت ادب سے کہا، بھیا کچھ دیر بعد آپ اکیلے رہ جائیں گے، کوئی آپ کا سر گود میں نہیں لے گا۔ عباس چاہتا ہے کہ اس لمحے کو پہلے ہی محسوس کر لے۔ یہ سن کر امام حسین کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عباس کے بعد امام حسین کبھی ویسے نہ مسکرائے۔ جب واپس خیموں میں آئے تو علم عباس کے ہاتھ میں نہ تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ سکینہ دوڑ کر آئیں، پوچھا، چچا عباس پانی لے آئے؟ امام نے نظریں جھکا لے۔ سکینہ سمجھی، کچھ نہ کہا، خاموشی سے لوٹ گئیں۔ بیبیوں نے جب عباس کی شہادت کی خبر سنی تو خیموں میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت زینب نے کہا، میرے بھائی عباس کے بغیر کربلا سنواٹوں کا قبرستان لگتا ہے۔ حضرت عباس کی شہادت نے اہل بیت کے دل کو چیر دیا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس کے بعد میرا کوئی نہیں، میرے لشکر کا سپہ سالار، میری امید، میری آنکھوں کا نور، میرا وفادار سب چلا گیا۔ اس کے بعد دشمن کا حملہ مزید شدید ہو گیا۔ امام حسین نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب امام حسین شہید ہو گئے۔ ان کے بعد اہل بیت کو قید کر لیا گیا، خیموں کو جلایا گیا، بچوں کو کوڑے مارے گئے، مگر جو چیز نہ جل سکی، نہ مٹ سکی، وہ حضرت عباس کی وفا تھی۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔